میرے عمر دراز بزرگوں، نوجوان عزیزوں، بچوں، دیگر سامعین مسامعات، خطبہ جمعہ کا سلسلہ جہنم کے موضوع پر چل رہا ہے۔ کئی عذاب کے تعلق سے آپ قرآن کی آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سماعت کر چکے ہیں۔ غالباً گزشتہ جمعہ جو لاسٹ پوائنٹ تھا کہ وہ جہنمیوں کا ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ سروں پر گرم پانی، کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، وہ بھی سروں پر ہتھوڑے مارنے کے بعد، زخمی کے بعد اس پر گرم پانی ڈالا جائے گا۔ سخت ترین عذاب ہوگا۔ اس تعلق سے قرآن کی آیتیں سن چکے ہیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سن چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم لوگ کہ جہنمیوں کا لباس کیا ہوگا، اس کے جسم پر کچھ تو ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے سورہ حج، سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر 19 سے آگے فرمایا، هذان خصمان اختصموا فی ربہم، دونوں گروہ کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے توحید کو پیش کرتے ہیں، دوسرا اللہ کا شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ فالذین کفروا، مگر جو کافر لوگ ہوں گے، اللہ نے کہا کہ جو کافر ہوں گے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہوں گے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوں گے، قطعت لہم ثیاب من نار، ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں آگ کا لباس ہوگا، آگ کا لباس تیار کیا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، تو اللہ نے کہا آگ کا لباس، جو ڈریس بھی پہنایا جائے گا تو وہ آگ ہی آگ ہوگا، اور کہا کہ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور پھر اس کے بعد ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی بھی ڈالا جائے گا، لباس بھی آگ کا، اوپر سے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس گرم پانی کی وجہ سے جو بھی ان کے پیٹ میں ہوں گے، یعنی اٹڑیاں، جو بھی پیٹ میں اعضاء ہیں، سب بہہ نکلے گی، وہ گرم پانی پگھلا دے گا، اس گرم کی وجہ سے وہ سارے اعضاء پگھل جائیں گے، اور جسم بھی، کھالیں بھی سب پگھل کر گرتی رہیں گی، جلد بھی گریں گی، ہڈیاں نظر آئیں گی۔ لیکن اللہ نے دوسری جگہ کہا وَنُبَدِّلْ جُلُودَهُمْ، ہم پھر ان کے جلدوں کو پھر چڑھا دیں گے، پھر تیار کریں گے تکلیف دینے کے لیے، موت نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور ان کے جلد اور ان کے پیٹ کی ساری چیزیں گل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے سروں پر جو پانی، گرم پانی ڈالا جائے گا، یہ ہتھوڑے بھی ہوں گے وہاں لوہے کے، ان ہتھوڑوں سے مار کر، کیا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے سروں کو توڑنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، ان ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ، بہت تکلیف، دردناک تکلیف کی وجہ سے جب وہ نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں گے، اللہ نے کہا کلما، جب بھی ارادو، وہ نکلنے کی، وہ یخرجو، نکلنے کی کوشش کریں گے، منہا، جہنم سے، من غم، بہت تکلیف، بہت دکھ، بہت درد، بہت عذاب نہیں سہ پائیں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے، وعیدوا فیہا
पकड़ कर फिर बीच में ला दिया जाएगा। भागने की कोशिश करेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, मगर चारों तरफ फरिश्ते मुतय्यन होंगे, घसीट कर फिर बीच में ला दिया जाएगा और कहा जाएगा वज़ूक़ू अज़ाब अल-हरिक़, इस जलने के अजाब को तो तुम्हें चखना ही है, चखो, ये तो तुम्हें तय है, निकल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, निकल नहीं सकते, आग कम नहीं होगी, सरों पर हथौड़ा लोहे का मारा जाएगा, फिर गर्म पानी डाला जाएगा, लिबास भी होगा तो भी आग का ही लिबास होगा, क्या हाल होगा। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर हम सबको डराने के लिए और बचने के लिए, जहन्नम की आग से बच सको इसलिए ये सीन खींच के रखा है। पढ़िए एक बार सूरह हज सूरह नंबर 22 और आयत नंबर 19। कितने सारे अज़ाब, कितने सारे अज़ाब, सरों में गर्म पानी डालना, आग, जिधर भी भागेंगे आप आग ही आग है। पानी, जैसे कि मैंने हदीस सुनाया था आपको गुज़श्ता जुमा कि हजारों साल तक वो प्यासे होंगे, पानी मांगेंगे, पानी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो कैसा पानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एकदम खौलता हुआ पानी, जैसे हांडी में पानी खौलता है, वो भी किस आग से, आज की इस आग से नहीं, इससे 69 गुना ज्यादा तपिश वाली आग से खौला हुआ पानी। कैसा पानी होगा? उस आग से खौलाया गया पानी, गर्म पानी सरों में डाला जाएगा, वो भी जख्मी सरों में डाला जाएगा। मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी। थोड़ा एहसास करना हो तो कभी अगर जख्म हो जाए हाथ, उंगली में, थोड़ा गर्म, हल्का सा गर्म पानी डाल के देखिए कितनी तकलीफ होती है, सहा नहीं जाता। मगर उतना खौलता हुआ पानी अल्लाह डालेगा, कैसे सहेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे। अगर ये सीन हम अपने जहन में रखें तो यकीनन अल्लाह की इबादत में जुट जाएंगे, अल्लाह के नाफरमानी से हम बच जाएंगे। इसलिए सीन याद रखिए। यही नहीं, सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 और आयत नंबर 49 और उससे एक आगे है 49-50 में फरमाया अल्लाह ने, वतरल मुजरिमीन यौमइदिन मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ात। ए नबी, आप उस दिन जहन्नमियों को देखेंगे किस हाल में? जहन्नम में मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ात, जंजीरों में हाथ पैर जकड़ दिए जाएंगे, इस हाल में देखेंगे। कभी कभी देखते हैं ना दहाड़ जेल का सीन, कभी कोई मुजरिम बाहर निकलता है, गले में तोक रहता है और पैरों में भी तोक रहता है और दोनों में जंजीर बना हुआ रहता है, तो ये तो चल पाता है। जो जहन्नम में होगा चल भी नहीं पाएगा, बल्कि एक जगह है कि सर और पैर एक जगह कर दिए, गर्दन और पैर एक जगह कर दिया जाएगा। कितनी तकलीफ होगी। तो अल्लाह ने कहा वतरल मुजरिमीन यौमइदिन मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ात, हाथ पैर जकड़ दिए जाएंगे जंजीरों में, हाथ पैर सबको, गले गर्दनों को सबको जकड़ दिया जाएगा। सराबिलुहुम मिन क़तरानिन, और उनका लिबास किस चीज का होगा? तारकोल का, गंधक जिसे कहते हैं ना, तारकोल, गंधक। थोड़ा एक तीली मार दीजिए, इतनी जोर आग भड़कती है, पेट्रोल से भी ज्यादा। जो तारकोल होता है, खत्म, पेट्रोल उसी से ही निकलता है। जो तारकोल होता है, गंधक होता है, उसमें थोड़ा सा आग, थोड़ा चिंगारी मिल जाए उसको, इतनी जोर भड़कती आग, उसी चीज का ड्रेस होगा जहन्नम की आग, और भड़केगी। अल्लाह ने कहा कि सराबिलुहुम मिन क़तरानिन व तग़शा वुजूहुहुमुन नार, वो ड्रेस होगा, जैसी आग लगेगी वो आग उनके चेहरों तक पूरा ढांप लेगा, वो आग चेहरों को भी ढांप लेगी। ड्रेस में लगेगा मगर चेहरा दिखेगा नहीं, इतनी आग होगी, दूर तक होगी, कुछ दिखेगा नहीं, आदमी जलता हुआ तड़पता हुआ रहेगा, मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी। यही कंटिन्यू होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, कम नहीं की जाएगी। जैसे इंशाअल्लाह आ रही है आगे बात, पीछे भी एक आयत गुजर चुकी है कि जैसे ही आग थोड़ी बुझेगी, मतलब कम होगी, फिर भड़का दी जाएगी।
یہ سین یاد رکھیں. جسم میں وہ ڈریس ہو, مان لیجئے کہ آپ کا ڈریس ہے اور اس میں پیٹرول, پورا پیٹرول سے بھیگا ہوا ہے, اور آگ میں آپ کو ڈال دیا جائے, کیسا رہے گا؟ کیسے بچیں گے؟ آپ کے جسم کا کون سا عضو بچ سکتا ہے؟ یا ایسا ڈریس جو پالسٹر اور لائنن کا ہو اور آگ لگا دی جائے, آپ کا ڈریس بھی چپک جائے گا جل کے جسم میں, جلدوں میں. کتنا خطرناک ہوگا, کیسی تکلیف ہوگی. اس تکلیف کا سین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیش کیا ہے قرآن میں. کیوں کیا ہے؟ صرف سننے کے لیے نہیں, صرف پڑھنے کے لیے نہیں. یہ سین تو آپ پڑھتے ہیں, رمضان میں پڑھتے ہیں نا, یہ سارا سین تو آپ پڑھتے ہیں, پتہ نہیں ہے, پڑھتے ہیں آپ مگر پتہ نہیں ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہی ہیں, یہ وہی آیتیں ہیں جن آیتوں کو مسلمان ہر روزے میں, ہر رمضان میں ایک بار نہیں کئی بار پڑھتے ہیں. سنتے ہیں آپ تراویح میں, لیکن معلوم نہیں ہے کیا ہے. تو بتائیے, یہ ساری باتیں آپ سنتے ہیں, یہ ساری باتیں آپ پڑھتے ہیں, مگر پتہ نہیں ہے. کتنا افسوس ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. مسلمان ان باتوں کو سننے کے لیے کتنا بے قرار. فرض نماز پورا سال نہیں پڑھے گا, 11 مہینہ, مگر سننے کے لیے تیار رہے گا. کیسا سننا؟ جس کو سمجھتا نہیں ہے, جس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بہت ہی ڈینجر ہے, پانی نہ نکلا, تو بہت ہی خطرناک ہے ہمارے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سین کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے قرآن میں, اس لیے کھینچا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں, ان آیتوں کو سمجھیں. قرآن ہم جو پڑھتے ہیں رمضان میں, سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی, یہ ساری باتیں آپ کے نظر سے گزریں گی. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا آگ صرف ایسا نہیں کسی ایک طرف سے آگ لا کر جلائی جائے گی, چاروں طرف آگ ہوگی, چار جانب. کدھر بھی سوچے گا بھاگنے کے لیے بھاگ نہیں سکے گا, چار جانب, چاروں طرف آگ ہی آگ. آج اگر آگ کہیں لگتی ہے, گھر میں آم ہے, گھر میں آگ لگ جائے, دروازہ کھوجتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, کچھ راستہ ڈھونڈتے ہیں, کچھ نہیں تو کھڑکیوں سے کود کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے ہیں. کدھر بھی دیکھیے گا تو کچھ راستہ نظر نہیں آئے گا, کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا سین اچھا سے کھینچا ہے. سورہ زمر, سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 16 میں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لہم من فوقہم ظلل من نار, ان کے لیے اوپر سے بھی آگ, فوقہم. اور مثال دیا ظلل, جیسے چھتری ہوتی ہے نا, چھتری ہم دھوپ سے بچنے کے لیے تو ہمیں پورا ڈھانپ کے رکھتی ہے, آگ ہی ہوگی ایسے, وہ آگ ہی ہوگی. اوپر سے بھی اللہ نے کہا لہم من فوقہم ظلل من نار, آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی, وَإِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ, اور نیچے سے بھی ہے, اوپر سے بھی ہے نیچے سے بھی ہے. ایسا نہیں کہ نیچے سے کچھ آگے تو اوپر کم سے کم خالی ہے, نہیں ہے, اوپر سے بھی ہے نیچے سے بھی ہے. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, اس عذاب سے, اس آگ سے یہ بیان کر کے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو ڈرا رہا ہے. کہا اللہ نے خود ہی کہ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, یہ آگ کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے. یا عبادی فاتقون, اے میرے بندو ڈرو, بچو اس آگ سے, میرے اس عذاب سے بچو. بچنے کا ایک ہی طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے. یہی تو کلمہ میں ہے, کلمہ تو یہی ہے نا, کلمہ تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے, بس اتنی ہی بات ہے. جو اللہ نے عبادت کے لیے کہا, 5 وقتہ نماز ہے, روزہ ہے, پیسہ ہے تو حج ہے, زکوٰۃ ہے, نماز اور روزہ,
یہ ہر بندے پر ہے، غریب پر بھی ہے، سب پر بھی ہے. اور دو چیزیں ایکسٹرا جو مالدار ہیں، زکوٰۃ آپ اتنے پیسے کو پہنچیں گے تب، حج آنے جانے کا کرایہ آپ رکھیں گے تب. تو یہ دو چیزیں، اور کیا مانگا اللہ نے؟ کچھ تو نہیں کہا. اور کلمہ میں ہم یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیا مطلب؟ یہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، بس اتنا ہی تو کہا ہے. محمد الرسول اللہ، کس طریقے پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسج پہنچانے والے ہیں، اسی طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. کیسے؟ محمد الرسول اللہ. یہ بات پہنچانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا یہ مطلب ہوا محمد اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب؟ کہ جو بات، جو شریعت اللہ نے نازل کیا وہ صرف نبی کے ذریعے ملنی ہے، وہ نبی نے جو دیا وہ شریعت، اس کے مطابق ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. اتنی ہی تو بات، اور تو کچھ نہیں ہے. اللہ نے تو آپ کو کہا نہیں کہ 2-4-10 گھنٹے لگاتار ہمارے لیے کچھ کرو، ایسے تو کچھ نہیں کہا. پورے 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم مانگا ہے؟ 5 وقت کی نماز میں کتنا ٹائم چاہیے؟ 15-75 منٹ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ مان لیجیے، سب ملا کر اتنا ہی تو مانگا. 24 گھنٹے میں آپ سے صرف 2 گھنٹہ، وہ بھی کنٹینیو نہیں، چھوڑ کے، گیپ کر کے 2 گھنٹہ مانگا ہے. اگر اس اللہ کے لیے ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ عذاب بالکل انصاف ہے. عذاب ملنا ظلم نہیں ہے، ایک دم انصاف، اور ملنا ہی چاہیے. کیوں؟ جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہمیں ماں کے پیٹ میں وجود کر کے پھر ہمیں باہر نکل کے ہمیں سب کچھ دیا ہے، سارا انتظام ہمارے لیے کیا ہے، پوری کائنات کا سارا نظام ہمارے لیے ہے. اتنا سب کچھ جس اللہ نے کہا، اس اللہ نے صرف 2 گھنٹے مانگا، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. تو یہ تو انصاف ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ 4 جانب سے آگ ہوگی، 1-2 طرف سے نہیں. پھر اللہ نے کہا آگ جو گلے میں توق ہوگا، جو ہاتھ پیر میں بیڑیاں ہوں گی، وہ سب بھی آگ سے ایک دم آگ ہی کی ہوں گی. آگ سے بالکل لال ہوگا، وہ آگ ہی آگ ہوگی. اللہ نے اس بات کو سورہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اس سورت میں سورہ نمبر 40 اور آیت نمبر 71 میں فرمایا اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ. جب مجرموں کے گردنوں میں توق اور پیر ہاتھ میں زنجیریں ہوں گی، بیڑیاں ہوں گی، توق اور بیڑیاں زنجیروں کے ساتھ، یُسْحَبُوا فِي الْحَمِيمِ، ان کو گھسیٹ کر کھولتا ہوا پانی میں لے جایا جائے گا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ گرم کھولتا ہوا پانی صرف سر پہ ہی نہیں ڈالا جائے گا، وہ تو ڈالا جائے گا ہی، لیکن جب جہنمی آگ میں بہت زیادہ جلنے لگیں گے اور بہت تکلیف ہوگی تو باہر جانے کی کوشش کریں گے. تو فرشتے اس کام کے لیے متعین ہوں گے کہ جب باہر جانا چاہتے ہو چلو، گھسیٹ کر لے کر جائے گا، ایک دم کھولتا ہوا پانی میں ڈالے گا. جہنمی سوچے گا ہم پانی میں جا رہے ہیں، آگ میں جل رہے تھے، ٹھنڈا ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہ اس سے بھی خطرناک عذاب ہوگا، ایک دم کھولتا پانی میں. اللہ نے اسی کا سین کھینچا ہے قَإِذِ الْأَغْلَالُ فِي عَنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ. جب مجرمین توق اور آگ کی توق پہن کر اور بیڑیاں سب آگ کی زنجیریں سب آگ جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الحمیم یسحبون فی الحمیم، یہ گرم پانی کی طرف گھسیٹے جائیں گے. کبھی فرشتے ان کو گرم پانی میں، کھولتا ہوا پانی میں لے کے جائیں گے. ثم فی النار یسجرون، اور پھر آگ کی طرف لے کر آئیں گے گھسیٹ کر. بندھے ہوئے ہوں گے، بھاگ نہیں سکتے، ادھر ادھر جا نہیں سکتے. فرشتے گھسیٹ کے کبھی ایک دم کھولتا ہوا پانی کی طرف لے جائیں گے، پھر کھولتا ہوا پانی سے نکال کر آگ کی طرف لے کے آئیں گے. دونوں تو ایک ہی جیسا عذاب ہے، دونوں تو عذاب ہی عذاب ہے. کدھر بھی چین اور سکون نہیں ملے گا. یعنی سکون نام کی کوئی چیز آپ کے لیے جہنم میں تیار نہیں کی گئی ہے. اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان بیان کردہ باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا ایک مثال دے کر کہ آگ میں تو پورا ہی پورا آگ ہوں گے،
لیکن فرشتے اس کو کبھی ادھر پلٹ کر جلائیں گے، کبھی ادھر پلٹ کے جلائیں گے، جیسے کوئی چیز بھونا جاتا ہے آگ میں، کباب بھونتے ہیں نا، کبھی ادھر پلٹتے ہیں کبھی ادھر پلٹتے ہیں، ادھر بھی جلے ادھر بھی جلے، یہ اوپر نیچے تو آگ ہوگی ہی ہوگی، فرشتے اوپر سے اور اس کو الٹ پلٹ کریں گے، کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ نے اس بات کو بھی اپنے کلام مجید میں بیان کیا۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 66 سے آگے ہے، اللہ نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن جہنمی کے چہرے الٹ پلٹ کر جلائے جائیں گے آگ میں۔ اللہ نے کہا چہروں کو خاص طور سے کہا، حالانکہ پورا جسم الٹ پلٹ کر جلایا جائے گا، مگر چہروں کا نام کیوں لیا اللہ نے؟ چہروں کا نام لے کر پورا جسم مطلب ہے، چہرے کا ذکر اس لیے کیا، آگ یا کسی بھی تکلیف کا احساس پورے جسم میں سب سے زیادہ چہرے کو ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا جسم پر ایسے مار لیجئے چوٹ نہیں لگے گی، اتنی ہی زور آپ چہرے پہ مار کے دیکھیے، بہت زور چوٹ لگتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا سختی کے ساتھ کہ بچوں کو اپنے چہرے پر بچوں کو نہیں مارنا، نبی نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ تو چہرے پر بہت زور چوٹ لگتی ہے، چہرے پر تکلیف کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چہرے کا تذکرہ کیا۔ چہرے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ تھوڑا سوچو، احساس کرو کہ چہرے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں چہرے پر کسی چیز کی تپش، دیکھیے آگ جلائیے، ہاتھ ایسے قریب کر لیجئے، اتنا نہیں لگتا، چہرہ تھوڑا قریب ہوتا ہے بہت زور لگتی ہے۔ تو چہرہ بہت زیادہ، چہرے کا اسکن جو ہوتا ہے وہ احساس اس کو زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہرے کو الٹ پلٹ کر آگ میں، تقلب یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر پلٹ پلٹ کر جلایا جائے گا۔ اور کہا اللہ نے یقولون، تب جہنمی جب چہرے پر اتنا زیادہ ضرب ہوگی اور تکلیف ہوگی تو جہنمی ایک بات کہیں گے۔ آج کے خطبہ کا سب سے مین بات یہی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، عذاب تو ہے ہی ہے لیکن آنے والا جملہ یاد رکھیے۔ کہا جہنمی اس تکلیف میں کیا کہیں گے؟ جہنمی لوگ اتنی تکلیف، سر میں ہتھوڑا مار کر گرم پانی ڈالا جائے گا، آگ میں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، پھر گرم پانی میں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، الٹ پلٹ کر کباب کی طرح بھونا جائے گا، جلایا جائے گا۔ تب جہنمی کیا کہیں گے؟ کچھ بات کہیں گے۔ تب جہنمی کہیں گے، اللہ نے کہا، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 66 سے آگے دیکھیے، کہے گا یقولون یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لیے ہوتے۔ افسوس کے ساتھ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا لیتنا، افسوس ہے، کاش کہ ہم لوگ، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم لوگ اللہ کی بات مان لیتے، اللہ کی کتاب کی بات ہمارے سامنے رکھی جاتی تھی ہم مان لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے پیش کی جاتی تھی، اگر کاش ہم مان لیتے، کاش کہ ہم دونوں چیزوں کو مان لیتے۔ تیسری چیز کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی تیسری اور چوتھی چیز کا تذکرہ نہیں ہے، وہ نہیں کہیں گے کاش کہ ہم اپنے جس امام کے مقلد تھے اس امام کی بھی بات مان لیتے، جس عالم کے مقلد تھے اس عالم کی بات مان لیتے، یہ نہیں ہے قرآن میں۔ آپ دیکھیے یہی دو بات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اتنے سارے عذاب کے چکھنے کے بعد لاسٹ میں کہیں گے کاش یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم لوگ بچ جاتے اگر اللہ کی بات مان لیتے۔ اللہ کی بات کیا؟ اللہ کی کتاب، قرآن۔
قرآن کی آیتیں پیش کر کر کے علماء کرام ڈراتے تھے کہ نماز نہیں ہے تو آپ جہنم میں جاؤ گے. کاش کی مان لیتے. نبی کی بات کہہ کر ڈراتے تھے کہ اگر نبی کی بات نہیں مانو گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی. کاش کی دونوں بات مان لیتے. اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول. کاش کی ہم لوگ مان لیتے اور تب اپنا ایک دل کا بھڑاس نکالیں گے. جہنم میں بھی دل کا بھڑاس نکالیں گے. وہاں یہ کہہ کر کیا کہیں گے؟ سب سے قابل غور بات یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت سورہ احزاب کی اس آیت کو. ہم دو باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول. کاش کی یہ دونوں کی بات ہم مان لیتے، وہ دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کی. اور کس کی نہیں مانتے؟ اس کا بھی تذکرہ ہے جسٹ آیت میں. جس کے آج لوگ ماننے پر تلے ہوئے ہیں، ان دونوں کی پرواہ نہیں کرتے. جس کے آج ماننے پر تلے ہوئے ہیں، ان دونوں کو چھوڑ کر ان کی نہیں مانتے. اللہ نے کہا یہ مجرم کہیں گے. تو یہ مجرم ہوں گے کون لوگ؟ اس کا ڈیسیژن لیجئے گا. یہ مجرم ہوں گے کون لوگ؟ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، میں اشارتاً کنایتاً میں نہیں کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور سنت ہمارے لیے کافی ہے یا نہیں ہے. قرآن کی آیتیں سلف صالحین نے جو پیش کیا ہے وہ ہمارے لیے مکمل ہے یا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سلف صالحین نے جس طرح سمجھ کے ہمارے سامنے رکھا وہ کافی ہے کہ نہیں ہے. یہ ڈیسیژن لیجئے. یا لیتنا اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول. یہ مجرمین کہیں گے کاش کہ ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتے. وقالو، اور کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا. اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیری بات نہیں مانی، تیرے رسول کی بات نہیں مانی، کاش کی مان لیتے. اے ہمارے پروردگار، ہم نے مانی ان کی بات جو ہمارے سردار تھے. قالو، کہیں گے ربنا انا اطعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے مانی ان کی سادتنا جو ہمارے بڑے سردار تھے، وہ کبرانا ہمارے بڑے تھے. ہمارے بڑے سردار بزرگان دین، ان کی بات کو ہم نے مانا. جو آج کہا جاتا ہے نا حدیث ہے، ٹھیک ہے، مگر ہمارے جو بڑے بزرگان کیا وہ سب غلط کر گئے؟ وہ بھی تو اسلام پر تھے. جو کہتے ہیں ہمارے بھائی وہ تھوڑا غور کیجیے گا. قرآن کی کسی آیت کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو آپ ایک طرف رکھ کر جو لوگ کہتے ہیں انہیں غور کرنے کا بہت اہم موقع ہے. اور خاص آیتیں ہیں ان کے لیے کہ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے پروردگار، وقالو، اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار انا اطعنا سادتنا وکبرانا. اے ہمارے پروردگار ہم نے تیری بات تو نہیں مانی، تیرے رسول کی بات تو نہیں مانی، کاش کی وہ ہم مان لیتے، مگر ہم نے مانے ہمارے سادتنا کہتے ہیں سردار، یا یوں کہہ لیجئے ہمارے بڑے، اور کبرانا ہمارے بزرگ، باپ دادا. دونوں لفظ ہم مانا ہے مگر دونوں کا اللہ نے استعمال کیا ہے. یعنی ہمارے بڑے بزرگ نے جو کہا ہم نے ان کو مانا. فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، انہی کی بات مان کر ہم گمراہ ہو گئے. اللہ کہا کہ ہم شیطان کی بات مان کر گمراہ ہو گئے تھے. اللہ ہے نہیں ہے؟ اس میں تو سیدھی بات ہے. بڑے باپ دادا سردار لوگوں کی بات مان کر ہم لوگ گمراہ ہوئے. اس لیے کسی سردار کی بات، کسی بڑے بزرگ کی بات، یا کسی کو متقی سمجھ کر ان کی بات کو سامنے رکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو اگر چھوڑیے گا
میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت دلیل ہے کہ آپ بچ نہیں سکتے ہیں. اس لیے اگر بڑے نے قرآن کی آیت رکھ کر آپ کو کہی ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس لیے الحمدللہ اچھی بات. وہ تو بڑے کی بات کہاں ہوئی، وہ تو اللہ کی بات ہوئی. حدیث ہے اس لیے ایسا ہے، تو ان کی بات کہاں ہوئی، وہ تو حدیث ہوئی. تو سیدھا آپ کہیے اللہ کی بات اور حدیث کی بات. خیر، اس آیت میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدھا کہا، کیا کہا کہ ان مجرموں کو جب عذاب ہوگا، الٹ پلٹ کر جب ان کو جلایا جائے گا، تو یہ کہیں گے یقولون، کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لیے ہوتے. اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے جو بھی بات ہے الحمدللہ اچھی بات ہے. اور وقالو، اور کہیں گے ربنا، اللہ سے گزارش کریں گے، اللہ سے مخاطب ہو کر کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے بات مانی ہمارے بڑے بزرگوں کی، اللہ فاضلونا السبیل، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہی کی بات پر ہم چل کر گمراہ ہو گئے. ربنا، تو اے ہمارے پروردگار، ہم تو جل ہی رہے ہیں، ہم تو عذاب چکھ ہی رہے ہیں. آتہم ضعفین من العذاب، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور بڑے بزرگ کے حوالے سے ہمیں غلط راستے پر لے کر آیا، اللہ انہیں ڈبل عذاب ہونا چاہیے، ان کو ڈبل عذاب ہونا چاہیے. اللہ، انہوں نے منمانی بات پیش کی جبکہ قرآن کی نہیں تھی، حدیث کی نہیں تھی، اپنے من سے کہہ کر کہ یہی دین ہے، اللہ ان کو ڈبل عذاب ہونا چاہیے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان پر لعنت ہونی چاہیے. بتائیے یہ بڑے بزرگ کون ہیں؟ یہ بڑے بزرگ کون ہیں؟ وہی لوگ نا جو دین کے نام پر غلط کو اسلام بتا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہ بتا کر، قرآن و حدیث کی دلیل بغیر پیش کیے خوابوں اور سپنوں کی باتیں بیان کر کے آپ کو دین پر لا رہے ہیں. یہی لوگ ہیں نا. کون ہے پھر؟ کون ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھیے، اس کو اچھی طرح پڑھیے. کسی پر بغیر کسی تان کیے ہوئے ہم سب کو سمجھنا چاہیے، چاہے میں کہوں یا کوئی بھی عالم پیش کرے، قرآن کی آیت ہونی چاہیے اس بات پر دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونی چاہیے. میں نے خواب دیکھا، میرے ساتھ ایسا واقعہ گزرا، میرے ساتھ ایسا ہوا، اس لیے ایسا ہوا، فلاں نے خواب دیکھا، نبی نے آ کر ایسا کہا اس لیے ایسا کرو، یہ سب نہیں ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کی بات ہم مان لیے. کاش کہ ہم دلیل ڈھونڈے ہوتے اللہ کی آیت ہے کہ نہیں، کاش کہ ہم نبی کی حدیث ڈھونڈے ہوتے کہ نبی کی حدیث ہے کہ نہیں، تو اللہ ہم تو بچ جاتے آج. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ کافر و مشرک ہو یا مسلمان ہو کر کفر و شرک پھیلانے والے لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے علاوہ کوئی بات دین کی طرف منسوب کر کے بتائے، ان کی بات نہ مانیے، ورنہ آپ کا حشر اچھا نہیں ہوگا. یہی ہوگا جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، پہلے ہی قرآن میں رکھا ہے. یہ بات بھی ہم پڑھتے ہیں، ہر رمضان میں پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے. تو قرآن ہمیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تبھی یہ عذاب کا سین بھی ہمارے سامنے ہوگا اور سب باتیں بھی ہوگی. ایک دو حدیث سنا کر میں پوری کروں گا بات، آج اس موضوع کو پورا کرتا ہوں. اسی طرح سے جہنم میں لوگ اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بول نہیں سکیں گے، کدھر سے کیا ہتھوڑا آ رہا چلانے سن بھی نہیں پائیں گے، دیکھ بھی نہیں پائیں گے. آج اگر آنکھیں نہیں ہوتی ہیں کتنی پریشانی ہوتی ہے، پتہ نہیں کدھر چوٹ لگ جائے گی، کدھر کیا ہوگا. لیکن نہ آنکھیں ہوں گی، نہ سن پائیں گے، نہ بول پائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 97 فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. حقیقت میں ہدایت تو اسی شخص کو ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ. اے نبی، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. ہم گمراہ لوگوں کو قیامت کے روز
اٹھائیں گے وجوہہم علی وجوہہم، چہروں کے بل گھسیٹیں گے، گھسیٹتے ہوئے، چہروں کے بل، پیروں پر سر نیچے۔ اللہ نے کہا ہم گمراہ لوگوں کو، جسے اللہ گمراہ کر دے اے نبی آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، یعنی آپ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ تو کہا ہم ان کو کیسے اٹھائیں گے؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم چہروں کے بل اٹھائیں گے، عُمْيًا اندھے ہوں گے، وَبُكْمًا گونگے ہوں گے، وَصُمًّا اور بہرے بھی ہوں گے، یعنی ہم ان کی بصارت چھین لیں گے، سماعت چھین لیں گے، ہم ان کی گویائی بولنے کی طاقت بھی چھین لیں گے، نہ بول سکیں گے، نہ سن سکیں گے، نہ دیکھ سکیں گے۔ ہم اس حال میں اٹھائیں گے کن کو؟ جو گمراہ ہو جائے، جو غلط راستے پہ چلا جائے، جو ہم لوگ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ غیر المغضوب ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پہ نہیں چلانا، جو گمراہ ہیں، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اللہ ان کے راستے پہ نہیں چلانا۔ مانگتے ہیں، ہمیشہ مانگتے ہیں، اور ہمیشہ مانگنا چاہیے، ایسی بھی دعا کرنا چاہیے۔ تو کہا اللہ نے کہ ہم ان کو کیسے اٹھائیں گے جہنمیوں کو؟ اندھے بھی ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرا بھی ہوں گے، چہروں کے بل چلائیں گے، اور کہا وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جیسے ہی آگ تھوڑی بجھے گی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ وہی بات کہ آگ تھوڑی سی بھی دھیمی ہوگی ہم اس کو دوبارہ بھڑکا دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس جہنم میں ایک عذاب کے بارے میں بہت خطرناک بتلایا۔ یہ احمد میں بھی ہے، حاکم میں بھی ہے، صحیح جامع کی روایت سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جو سانپ ہوگا ڈسنے کے لیے جہنمیوں کو بختی اونٹ کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، اونٹ کے برابر سانپ، ویسا ایک بار ڈسے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 سال تک زہر کا اور اس کے ڈسنے کا جو تکلیف ہوگی وہ احساس کرتا رہے گا۔ ایک بار ڈسنے کا 40 سال، دن میں کتنی بار ڈسے گا، کیسی تکلیف ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچھو ہوگا، اس بچھو کی شکل ہوگی کھچروں کے برابر، گدھا اور گھوڑے کے بیچ میں جو ہوتا ہے کھچروں کے برابر ہوگا۔ ایک بار ڈسے گا 40 سال تک اس بچھو کے ڈسنے کی تکلیف کا احساس رہے گا۔ یہ خطرناک عذاب ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے کہہ دیا سورہ ملک میں یہی بات، یہ ساری باتوں کے بارے میں پوچھے گا، داروغہ پوچھے گا، جہنم میں متعین فرشتے پوچھیں گے، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تب انہی تمام باتوں کے بارے میں، جہنم کی تکالیف کے تعلق سے کہ قرآن میں تھا کہ نہیں تھا، یہ سارے عذاب کے بارے میں تھا کہ نہیں تھا، فرشتے پوچھیں گے، کہیں گے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جو تم عذاب دیکھ رہے ہو، آج چکھ رہے ہو، کیا تم کو بتایا نہیں گیا تھا؟ دنیا میں تم کو بتایا گیا تھا کہ نہیں بتایا گیا تھا؟ کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ سنانے والا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ تو کیا کہیں گے؟ نہیں پتہ نہیں تھا، نہیں، سب بولیں گے قالو بلا، آیا تھا، سنا تھا، بتایا تھا، مگر قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا، لیکن ہم لوگوں نے جھٹلا دیا اور کہا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے کہا ایسی بولتے رہتے، یہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا۔ آج آپ کو علماء کرام اس طرح کے سین پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھیے، اللہ نے ہم کو صرف 24 گھنٹہ دے کر 2 ہی گھنٹہ مانگا ہے، اگر یہ آپ نہ دیجئے گا تو جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم میں اتنا سارا عذاب ہے۔ یہ فرشتہ آپ سے پوچھے گا پہنچی تھی کہ نہیں تھی بات، جواب آپ کا یہی ہوگا جو قرآن نے کہا ہے، کیونکہ اللہ نے جو کہہ دیا ویسا ہی ہوگا۔ اللہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارا جواب کیا ہوگا، جنت میں جانے والوں کا جواب کیا ہوگا اور جہنم میں جانے والوں کا جواب کیا ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے، سب جانتا ہے، اسی بات کو پیش کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے،
کوئی بھی دنیا میں کہہ نہیں سکتا ہے کہ میں غلط کرنے کے باوجود بھی میرا ٹھکانہ صحیح ہوگا، کوئی نہیں کہتا۔ ایک کافر و مشرک سے پوچھ لیجئے، یہودی سے بھی پوچھ لیجئے، کسی سے بھی پوچھ لیجئے، وہ کہے گا ہم غلط کریں گے بھائی تو ہم کو اس کا بدلہ غلط ہی ملے گا۔ تو بتانے والے سب بتا رہے ہیں، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، نہیں ماننے پر سوال بھی ہوگا، پوچھا بھی جائے گا۔ بہرحال یہ جہنم کے تعلق سے ہم نے آپ کو 2-3 جمعہ 4 جمعہ جو بھی سنا ہے، ہم نے چند آیتوں کو ہم نے اکٹھا کیا، چند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم نے اکٹھا کیا، آپ کے سامنے رکھا۔ مقصد اور پرپس صرف یہ، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ڈراؤں اور اس کے بعد آپ کو بھی بتاؤں کہ یہ بہت ہی خطرناک عذاب ہے اور بہت ہی خطرناک ہے، جس میں سہنے کی طاقت ہم لوگوں میں نہیں ہوگی۔ اس لیے ابھی سے کچھ تیاری کریں، جو گناہ کرتے رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں اور آگے اچھا کام کریں۔ یہی مقصد اور یہی پرپز ہے۔ اللہ ہم سبوں کی کمیوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو درگزر فرما دے۔ اللہ ہم سبھی لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اللہ ہمارے تمام وہ بھائی بہن ماں باپ جو حالت اسلام پر گزر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس سے مقام عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام وہ بھائی بہن ماں باپ بچے جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سبوں کی نیکیوں کو قبول فرما لے، صدقات و خیرات کو قبول فرما لے، عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے بڑوں کو اللہ اپنے بچوں پر مشفق بنا دے، ہم نے بچوں کو چھوٹوں کو اللہ اپنے بڑوں کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سبوں کو تحیات اسلام پر قائم دائم رکھنا، ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔